السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 10 اردو سبق نمبر 1 یعنی نظم نمبر 1 حمد۔ اس کے ہم آج اشعار پڑھیں گے۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہا و ہو سے بھر دیا عالم۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ اب اسٹوڈنٹ دیکھنا، اس کے پہلے ہم لفظ کے الفاظ کے معنی دیکھیں گے، اس کے بعد ہم اس کی تشریح دیکھیں گے۔ حرف کن، کن عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہو جا، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت کی جو ہے قوت تخلیق کو ہم کہتے ہیں کہ ہو جا، پس ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ کن قرآن میں آتا ہے کن فیکون، اللہ فرماتے ہیں کن تو فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے عالم، عالم کہتے ہیں جہاں کو، جیسے دنیا ایک جہاں ہے۔ ایک ہوتا ہے عالم، وہ کہتے ہیں علم رکھنے والے کو، ٹھیک ہے۔ کشاکش کہتے ہیں کشمکش کو، کس کو؟ کشمکش، جھڑپ، تکرار، کھینچا تانی، یہ کہتے ہیں کشاش۔ صدائے ہاؤ ہو، صدائے ہاؤ ہو کہتے ہیں رونق، رونق مراد ہے یہاں سے، شور و غل، شور و شغب، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تشریح آپ دیکھیں کہ حفیظ جلندری اردو کے بلند پایہ نظم گو شاعر تھے۔ زبان کی سادگی، سوز و گداز اور موسیقیت ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ ان کا حمدیہ کلام عشق حقیقی سے لبریز ہے۔ زیر تشریح شعر میں وہ خدائے بزرگر و برتر کے حضور حمد سرا ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات اور اس میں موجود ہر چیز کو لفظ کن سے تخلیق کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہو جا کن فیکون، پس وہ ہو گیا۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ آسمان سے زمین تک وہی ہر کام کی تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو پیدا کر کے مختلف آوازوں سے بھر دیا اور ہر طرف رونق اور گہما گہمی ہے۔ مختلف نظریات باہم متصادم ہیں، مختلف نظریات و صدائیں تکرار کر رہی ہیں، اور یہ سب رنگا رنگی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ان اللہ علی کل شیء محیط، کہ اللہ ہر چیز پر احاطہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رونق اور گہما گہمی کے لیے انواع و اقسام کی اشیاء پیدا کی، طرح طرح کے حیوانات، ان کی طرح طرح کی بولیاں، بے شمار اقسام کے پرندے، ان کی مختلف اقسام کی چہچہاہٹ، طرح طرح کے ذائقوں کے پھل اور دلکش گلہائے رنگا رنگ، اور ان کی مہک، پھر درختوں کے پتوں سے ٹکرا کر پیدا ہوتی ہوا کی سرسراہٹ، یہ سب رونق اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں اور انسانوں کی سہولت و ضرورت کے لیے تخلیق ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے یہ زمین اور آسمان باہم ملے ہوئے تھے، ہم نے انہیں جدا کر دیا، آسمان سے پانی برسایا اور اس سے تمام حیات پیدا کی۔ یہ پہلے شعر کی مختصر تشریح تھی، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے جی۔ اب شعر نمبر 2 دیکھیں۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ نظام آسمانی آسان لفظ ہے کہ آسمانوں کا نظام، ٹھیک ہے۔ حکمرانی اللہ کے حکم سے چلتی، بہار، بہار کو کہتے ہیں، جاودانی، جاوداں کہتے ہیں ہمیشہ، اور باغباں کہتے ہیں مالی کو، ٹھیک ہے۔ باغبانی یعنی کہ بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے، کہ دنیا ایک سمجھو، شاعر نے سمجھایا ہے کہ دنیا سمجھو ایک باغ ہے، اور اس میں جو باغباں اور مالی اللہ رب العزت اس کو چلا رہے ہیں۔ اب اس کی مختصر تشریح دیکھیں۔ حفیظ جلندری اردو کے وہی جو اشعار کے شروع میں، پہلے شعر کے شروع میں میں نے بتائی شاعر کے بارے میں، وہ آپ نے ہر شعر کے شروع میں لگانا ہے۔ اس شعر کے اندر شاعر اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ کا یہ آسمان کا نظام، سورج اور چاند کا اپنے وقت پر طلوع و غروب ہونا، کہتا ہے کہ تیرے ہی حکم کے تابع ہے یا اللہ۔ سورۃ الرحمن میں ارشاد فرمایا کہ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دن رات کا بدل بدل کر آنا جانا تیرے ہی حکم سے ہے، تیری بادشاہت ہے زمین و آسمان پر اے اللہ،
تیری بدولت ہی اس دنیا کی ہمیشہ رہنے والی بہار ہے۔ شاعر نے اس دنیا کو ایک باغ سے تشبیہ دی ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کا رکھوالا یعنی مالی سے تشبیہ دی ہے۔ یہ تو بہت ایک گھٹیا سی مثال ہے صرف انسان کو سمجھانے کے لیے، اور آسمان میں اللہ کی ہستی تمام اختیارات و اقتدارات کی مالک ہے۔ خلق اسی کی ہے، مخلوق اسی کی ہے، نعمت اسی کی ہے، امر اسی کا ہے۔ اس لیے قرآن میں ارشاد ہے، رات اور دن کو، چاند اور سورج کو تمہارے لیے مسخر کیا، اور ستارے اسی کے حکم سے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ مختصر تشریح ہے شعر نمبر 2 کی۔ اب شعر نمبر دیکھیں 3۔ زمین پر جلوہ آراں ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ اس میں کوئی مشکل لفظ ایسا نہیں ہے، اس کی تشریح آپ دیکھیں۔ اوپر وہی جو شاعر نے، جو میں نے پہلے 2 لائنیں بتائی آپ کو، آپ نے اوپر وہی 2 لائنیں رکھنی ہیں۔ اس شعر کے اندر شاعر کہتا ہے کہ اللہ سب ظاہروں سے بڑھ کر ظاہر ہے، کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی ظہور ہے اسی کی صفات ہیں، اسی کے افعال ہیں، اسی کے نور کا ظہور ہے۔ اس زمین پر بسنے والی ہر چیز اس بات کی گواہ ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین پر انسانوں کے لیے طرح طرح کی نعمتیں اتاری ہیں، ان سب چیزوں سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، اسی نے انسان کے کھانے اور پینے کا نظام ترتیب دیا، وہی سب کو روزی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ترجمہ، اور زمین میں بھی نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے، اور خود تمہارے نفسوں میں بھی کیا تم دیکھتے نہیں، اور آسمانوں میں تمہاری روزی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ضروریات اور حاجات پوری کرنے کا ذمہ اٹھا رکھا ہے۔ رزق کا ذمہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اگر انسان اللہ پر توکل کرے تو اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں ان گنت ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہیں کرنا چاہتے۔ ہماری تخلیق، چرند پرند نباتات جن سے ہم طرح طرح کے فوائد حاصل کرتے ہیں، اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ بدلتے موسم، مختلف ذائقوں کے لذیذ پھل، مختلف رنگ و بو کے پھول، طرح طرح کے اناج چوپائے جن سے ہم گوشت دودھ حاصل کرتے ہیں، اور پر رونق فضائیں، سب اللہ کی نعمتیں ہیں جو انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ شعر نمبر 3 کی مختصر تشریح تھی۔ تو اسٹوڈنٹ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔